السلام علیکم۔ آج میں آپ تمام لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں 2 گھنٹے کے اسکول کے بارے میں۔ ہمارے وہ بچے جو کچرا چنتے ہیں، وہ بچے جو دکانوں پر یا گھروں میں ملازمت کرتے ہیں، جو مسواک بیچتے ہیں، جوتا پالش کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بھٹوں پر کام کرتے ہیں، یہ وہ تمام بچے ہیں جو تعلیم کے حقدار تھے، لیکن ان کی محرومیوں نے، ان کی پستیوں نے، ان کے معاشی مسائل نے اور معاشی بدحالی نے ان بچوں سے تعلیم کا جو حق ہے وہ چھین لیا۔ ویسے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست ایسے بچوں کو مفت تعلیم مہیا کرے، لیکن ریاست تو اپنے حصے کا حساب دے گی ہی۔ میرا ماننا ہے کہ روز معاشر اللہ تعالیٰ ان سے تو پوچھے گا ہی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری اور آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اللہ ہم سے بھی پوچھے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، تمہارے حکمرانوں نے، تمہارے سیاستدانوں نے نہیں کیا، وہ اپنا حساب دیں گے، لیکن تم اپنا حساب تو دو کہ ایک فرد واحد کی حیثیت سے جو تمہارا اپنا حصہ بنتا تھا، جو تمہارا کردار تھا ایک معاشرے کی بھلائی کے لیے، تمہیں اگر میں نے کوئی ٹیلنٹ دیا تھا، تمہیں اگر میں نے دولت دی تھی، تمہیں اگر میں نے علم دیا تھا، ہنر دیا تھا، تو تم نے کیا اپنی ذمہ داری ادا کی ہے؟ تم نے اس معاشرے کے لیے، ان بچوں کے لیے جو تمہارا اپنا کردار تھا، کیا تم نے وہ ادا کیا ہے؟ تو حساب اور جو کتاب ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی دینا پڑے گا، تو ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ میں مانتا ہوں 2 گھنٹے کا اسکول میں نے اس لیے کہا کہ یہ تمام بچے، ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کے اوپر پابندیاں عائد کر دیں گے، انہیں اسکول نہیں جانے دیں گے، انہیں پڑھنے نہیں دیں گے۔ آلریڈی ایسے بہت سارے بچوں کے ساتھ میں نے انٹریکشنز کی ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو ان کو یہ بڑا ڈر رہتا ہے، خدشہ لاحق رہتا ہے انہیں کہ ان کے جو گھر والے ہیں، جب انہیں یہ علم ہوگا کہ یہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے کتب لے لی ہیں، اسکول بیگ یا یونیفارم خرید لیا ہے، تو وہ ان کو منع کریں گے، ماریں گے، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس ڈر میں یہ بچے جو ہیں وہ اسکول پڑھنے کے لیے یا ایسی جگہ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو 2 گھنٹے کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمام بچے ہیں وہ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے، وہ اپنے اس سلسلے کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور لکھنا اور پڑھنا بھی۔ ایک گجرات میں EOTO فاؤنڈیشن ایچ ون ٹیچ ون کے نام سے آلریڈی چل رہی ہے، جسے منان لیاقت صاحب چلا رہے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے چلا رہے ہیں۔ اس اسکول میں باقاعدہ ایسے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے جو بچے کچرا چنتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، مسواک بیچتے ہیں یا جوتا پالش کرتے ہیں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کے جو سکول ہیں، اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کا ہمارے پورے ملک کے تمام شہروں میں انعقاد کیے جانا ضروری ہے، تاکہ ہر شہر میں وہ بچے جو تعلیم سے محروم ہیں وہ تعلیم کے بہترین زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ اس میں ہر شخص کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ مخیر حضرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ ایک بلڈنگ دے سکتے ہیں، اپنی بلڈنگ کا کچھ حصہ جو ہے وہ فکس کر سکتے ہیں، 2 سے 3 کمروں کا، جہاں اس طرح کی کلاسز کا انعقاد کیا جا سکے۔ اگر آپ بلڈنگ نہیں دے سکتے تو آپ ایک ایسی بلڈنگ کا، مناسب سی کوئی جگہ پر بلڈنگ ہو، عمارت ہو، اس کا رینٹ پے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ الیکٹریشین ہیں تو وہاں کا مفت بجلی کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو 2 گھنٹے آپ وہاں مفت ایسے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، لکھنا اور پڑھنا سکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کتابوں کی دکان ہے، آپ کی اسٹیشنری کی شاپ ہے، تو آپ ایسے بچوں کو اسٹیشنری دے سکتے ہیں، کوئی انہیں اسکول بیگ دے دے گا، کوئی یونیفارم دے دے گا، کوئی شوز لے دے گا انہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کا قیام ممکن ہے۔ تمام لوگوں کو مل کے ایفرٹ کرنی ہوگی۔ میں انشاءاللہ اپنے شہر ڈیرہ غازی خان میں اس طرح کے ادارے کی بنیاد رکھنے کی خواہش رکھتا ہوں اور ارادہ کر چکا ہوں، اور انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار بھی کر دیتا ہے اور منزلیں آسان بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے صرف سوچنا ہے، ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ کرتا تو اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وسیلہ انسان بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے شہر کے ان تمام لوگوں کے ساتھ میٹ اپس کروں گا جو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جو اس پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس کام کے لیے، ان سے میٹ اپس کریں گے ہم، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ لیں گے۔ ٹیچرز کا ایک طبقہ ویسے آلریڈی میرے ساتھ ماشاءاللہ کافی سارا
پڑھا لکھا نوجوان طبقہ جو ہے وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے. ان کی خدمات جو ہے ہم ٹیچنگ کے حوالے سے لیں گے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ کوئی ہائی کوالیفائڈ ہونا لازمی نہیں ہے. میٹرک انٹر پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنا روزانہ کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دے کر ایسے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا سکتے ہیں. تو میری بلکہ آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے، اپنے اپنے شہر میں اپنے تئیں کوشش کر کے اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بنائیں. کچھ لوگ مل کے آپس میں اپنے اپنے حصے کی آپ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کریں ایک سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے. دیکھیں پازیٹیو رزلٹ کسے ملیں گے؟ مجھے اور آپ کو ملیں گے. آنے والے دنوں میں اگر یہ طبقہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، یہ بچے تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، تو سوسائٹی پوری کی پوری جو ہے وہ اس میں پازیٹیو چینجز آئیں گی. جب سوسائٹی میں پازیٹیو چینجز آئیں گی تو بالواسطہ یا بلا واسطہ جو فائدے ہیں وہ مجھے اور آپ کو ملیں گے. ہماری آنے والی نسلیں سنوریں گی، ہمارا آنے والا مستقبل بہتر ہوگا. اس ملک کی جو آپ کہہ لیں کہ بھاگ دوڑ ہے وہ سنبھالنے والے نوجوان پیدا ہوں گے، اور انہی میں سے پتہ نہیں کتنے قوم کے معمار نکلیں گے، انہی میں سے کتنے ہیرے نکلیں گے، انہی میں سے کتنے قیمتی جوہر نکلیں گے، کتنے سیاستدان، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئرز اور بڑے ماہر لوگ جو ہیں وہ ان میں سے ہی نکل سکتے ہیں. آپ اگر اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی لڑکا کام کرتا ہے اور آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو روزانہ کا 1 گھنٹہ اس کو دے کے کچھ لکھنا پڑھنا سکھا دیں. وہ روزانہ کئی گھنٹے آپ کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ نے اگر آپ کو علم عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو لکھنے اور پڑھنے کا ہنر عطا کیا ہے، تو آپ کم از کم 1 گھنٹہ تو اس کو دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو بچہ یا بچی آپ کے گھر میں آپ کی دکان پر کام کرتی ہے یا کام کرتا ہے، آپ اسے قریبی کسی ٹیوشن سینٹر میں بھیج سکتے ہیں، تاکہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے آپ اس کی معمولی سی جو فیس ہے وہ ادا کر دیں. اسے اسٹیشنری کچھ لے دیں، پینسل، شارپنر، ریزر، اور ساتھ ایک رجسٹر لے دیں. آپ ایک اس کو جو ہے وہ قاعدہ لے کر دے دیں، تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائے گا. آپ یقین کریں، میں اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں کیا کوئی بچہ اپنے شوق سے اور خوشی سے مسواک بیچ سکتا ہے؟ کوئی اپنی خوشی سے جوتا پالش کر سکتا ہے؟ کوئی اپنی خوشی سے گند اٹھاتا ہوگا؟ کوئی اپنی خوشی سے بھیک مانگتا ہوگا؟ بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی یہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. یار ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ جب بچے تھے کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا تھا؟ ایسے ڈریمز دیکھے تھے؟ آپ نے اپنی زندگی کے مقاصد کو اس نظر سے دیکھا تھا؟ آپ نے اپنی زندگی کو ایسا گزارنا چاہا تھا؟ کوئی بچہ ایسا خود نہیں چاہتا. اب بچوں کے اوپر اپنے فیملی پریشر ایسا ہے، بچے کا انوائرمنٹ ایسا ہے، جس ماحول میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس میں اس بچے کا تو قصور نہیں ہے نا. اگر آپ ایک اچھے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ ایک ایجوکیٹڈ فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کا کمال تو نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. آپ نے کو اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا. اور مجھے اور آپ کو اگر اللہ بھیک مانگنے والے جھگیوں والوں میں پیدا کرتا تو اس وقت میں اور آپ بھی جو ہے وہ کچرا چن رہے ہوتے، بھیک مانگ رہے ہوتے، یا اسی طرح مسواک بیچ رہے ہوتے، جوتا پالش کر رہے ہوتے. آج ہم بیٹھ کے باتیں تو بڑی بڑی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سٹیٹ پہ جا کے سوچیں جہاں سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، وہ بچے گزر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم ایسا کبھی نہیں سوچیں گے. تو ان بچوں کو تعلیم دی جانی چاہیے. یہ بچے تعلیم کے حقدار ہیں، یہ کچرا چننے کے حقدار نہیں ہیں، یہ اتنی کم عمر میں جوتا پالش کرنے کے حقدار نہیں ہیں. ان میں بہت بڑے بڑے قیمتی جوہر، قیمتی ہیرے موجود ہیں. اگر آپ کبھی پہچان کرنے کی کوشش کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کسی کی رائٹنگ اتنی کمال کی ہے، کوئی بولتا اتنا اچھا ہے، کوئی لکھتا اتنا اچھا ہے، کوئی اچھا ریڈر ہے. تو بہت سارے اس کے ان میں جو ہے نا وہ ایسے بچے موجود ہیں. تو میں آخر میں پھر دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے شہر کے لوگوں سے، جو اس کام میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ مجھ سے رابطہ لازمی کرے. آپ کسی بھی طرح سے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، آپ کنٹریبیوٹ کریں. آپ لازمی نہیں ہے صرف پیسوں سے ہی کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ہے آپ اس کی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. باقی اینڈ پہ دوبارہ آپ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا اپنے اپنے شہر میں اس طرح کے تعلیمی اداروں کا انعقاد کروائیں. 2 گھنٹے صرف ان بچوں کے لیے ہوں، تاکہ ان بچوں کی جو وہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، مستقل طور پہ ان کے وہ کام نہ چھوٹیں، تاکہ ان کو گھریلو مسائل کا، فیملی پریشر کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ ساتھ ساتھ لکھنا اور پڑھنا بھی سیکھتے رہیں. اللہ ان کے راستے ہموار کر دے گا، اللہ آپ کی منزلیں آسان کر دے گا.
آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اگر آپ معاشرے کی بھلائی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو پھر اللہ آپ کو بیمار کر دے گا، پھر اللہ آپ کے لاکھوں روپے بیماری پہ خرچ کروا دے گا، پھر اللہ آپ کے گھر میں سے کوئی ایسا پیدا کر دے گا جو قتل و غارت میں لگ جائے گا، جو کوئی ایسی غلط حرکت کر بیٹھے گا جس پہ آپ کی ساری جمع پونجی لگ جانی ہے، جس پہ آپ کی جائیدادیں ساری فروخت ہو جانی ہیں۔ تو اس بارے میں ذرا سوچئے اور ساتھ دیں ایک دوسرے کا، مل کر تمام لوگ ایسا کام کریں تاکہ ہم اس معاشرے کو تعلیم یافتہ اور باشعور معاشرہ بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔